السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مارکیٹ ریٹ سٹور۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سال 2025 کی گندم پر روزانہ بڑی سی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے کوئی نئی خبر سامنے آتی ہے سب سے پہلے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ آج اس ویڈیو میں بھی دو بہت اہم خبریں سامنے آئی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تفصیل کے ساتھ۔ ایک اہم پروگرام ہوا جس میں سینئر رہنما تحریک انصاف اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے درمیان اہم گفتگو ہوئی اور بہت بڑے پوائنٹوں پر بات کی گئی۔ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ سندھ چیمبر آف ایگریکلچر نے صوبائی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ رواں سال گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کرے اور سرکاری طور پر 15 لاکھ میٹرک ٹن کی خریداری کرے۔ کسانوں کے ساتھ ظلم ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو انصاف دیا جائے گا۔ اور ایک اہم گفتگو وہ بھی ذرا سن لیجیے، اس کے بعد آج کے مارکیٹ کے تازہ ترین اور فریش ریٹ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل تفصیل کے ساتھ شیئر کیے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی امدادی قیمت بند کر دی اور ریفارم کر دیا۔ دیکھیں امدادی قیمت کا اگر پروسیس ختم کرنا تھا تو گریجولی کرنا چاہیے تھا۔ 5000 روپے من سے کرتے کرتے آپ 30,000 روپے لائے اور پچھلے سال 3000 روپے من بھی نہیں دیا۔ سو اس وقت پرائس 2400 روپے من پہ آ چکے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ڈائنامک سے وہ جناب ییلڈ بڑھے گی اور وہ محنت کریں گے، حضور اس سے کیا ہوگا کہ وہ شفٹ ہو جائیں گے، وہ گندم کاشت نہیں کرے گا۔ اس سال بارشیں نہیں ہوئی، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اس سال بارشیں کوئی نہیں ہوئی، ان کے پاس امدادی قیمت بھی کوئی نہیں۔ اور الحمدللہ پچھلے 2 سال میں جتنی کرپشن کر کے انہوں نے یوکرین کی گندم منگوا کے رکھی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک کراچی میں 10 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے، اگر شارٹ فال آتا بھی ہے تو سپلائی پھر بھی زیادہ ہے، مارکیٹ کبھی بھی اوپر نہیں جائے گی۔ اس سال پھر کسان کو مار پڑنے والی اور ہوگا کیا؟ ستی صاحب آج میری بات یہ مار کر کے لکھ لیں، اگلے سال پنجاب کا کسان گندم کاشت نہیں کرے گا اور اللہ نہ کرے میری زبان مطلب آئی ہوپ کہ دس از ناٹ ٹرو، اگلے سال قحط کی اور خوش سالی کی صورتحال آ سکتی ہے۔ آپ کو ویٹ کا کرائسس ہوگا اور یہی گورنمنٹ بیٹھ کے اس وقت باہر سے گندم امپورٹ کر رہی ہوگی، اربوں ڈالر کے فارن ایکسچینج کے ریزروز استعمال ہوں گے اور پھر کہیں جی گندم شارٹ ہوگی تو اس لیے باہر سے منگوانی، لیکن کیونکہ اس میں کک بیکس آئیں گے، اس میں پیسہ آئے گا، پھر یوکرین والا ڈرامہ ہوگا اور اس کے بعد پھر 2 سال پھر ایسے چلتے رہیں گے۔ سو آج اپنے کسان کی گندم لینے کو تیار نہیں ہے، کل یوکرین سے یہی گندم منگوا کے کہہ رہے ہوں گے دیکھیں جی ہم نے باہر سے گندم لی۔ سو عقل کی بات یہ ہے کہ آپ منیمم پرائس مقرر کریں، کچھ بائنگ کریں تاکہ وہ اس کے اوپر کم از کم گندم اگاتا رہے، ادروائز وہ مکئی میں چلا جائے گا، وہ چاول میں چلا جائے گا، وہ رائے میں چلا جائے گا۔ دس ول ناٹ بیکم، ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہماری بیس یہی ہے، لیکن انسینسٹیو قسم کے اگر حکمران ہوں گے جن کو لوگوں کی تکلیفوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا نا ان کو بلوچستان اور کے پی کے سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو پنجاب کے کسان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو سندھ کے کسان کے پانی سے کوئی ایشو نہیں ہے، بیکاز ریاست ان کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ جب تک ریاست ان کا بوجھ اٹھائے گی مزے لیتے رہے، الحمدللہ ہارس اینڈ کیٹل شو۔ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آج ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو مطلب اینڈ کے اوپر پرفارمنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا وہ کم از کم پنجاب میں پورا ہوتا، کسان بھی خوشحال تھا، یہاں پہ ڈسٹرکٹس کو ان کی نمائندگی مل رہی تھی، یہاں پہ یقین کریں جو فارم ٹو اینڈ روڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کی حکومت ہے، آج کا کسان کے بعد instead of the chief minister who was the chief executive of the province. تو رانا صاحب your thoughts کے واقعتاً اتنا اس وقت جو ہے وہ ویژن رہا، اور یہ جو آگے جو صوبے کا معاملہ تھا یہ تو خیر ہماری بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ تو ابھی کس وجہ سے آپ لوگوں نے کام روکا ہوا ہے وہاں پر؟ سیکریٹریٹ وغیرہ تو بن گیا تھا، اب کیا ہے؟ کام تو کہیں بھی نہیں رکا۔ بات یہ ہے، میں مختصر بات کروں گا۔ جو سیکٹری زراعت تھے وہ میرے خیال سے 17 یا 18 دفعہ تبدیل ہوئے تھے 4 سالوں کے اندر، یہ ان کی ریفارمز تھیں۔ جو مختلف سیکٹریز تھے بہتری ہے۔ جہاں تک دیکھیں یہ منیمم پرائس کی بات ہے، یہ منیمم پرائس جو ہے یہ ایفیشنسی نہیں لاتی، جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں وہ ایفیشنسی لاتی ہیں۔ پاکستان کی ایوریج 32-34 من گندم ہے فی ایکڑ، یہ ڈبل ہونی چاہیے، 60-70 من جو ہے وہ آپ کی ییلڈ بڑھنی چاہیے، ییلڈ آنی چاہیے، اور میرے خیال سے بڑا پوٹینشیل ہے، اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کوئی شارٹیج نہیں آئے گی۔ اور یہ 1.5 سال اب آگے کی اگر یا سال بعد کی اگر شارٹیج یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں ییلڈ پہ اگر ہم کام کریں گے تو ہم نہ صرف اپنی گندم کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں گندم جو ہم کرتے رہے، اور ان کے دور میں ہم امپورٹ کرتے ہیں، نہ صرف ہم نے شوگر امپورٹ کی بلکہ گندم بھی امپورٹ۔ اچھا، ویسے یہ پوائنٹ آئی وینٹ ٹو مائی ولیج، اور میرے لیے بڑا یہ حیرت انگیز ایک وہ تجربہ تھا کہ وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ بنز لگائے گئے تھے بلکہ وہاں سے یہ کوڑا کرکٹ ہٹایا جا رہا تھا، اور یہ گورنمنٹ ایسا کر رہی تھی، تو دیٹس ریمارکیبل۔
لیکن مجھے سینیٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو چلیں لیٹس موو فارورڈ فرام دس ڈیبیٹ. اور بات کی جائے آج کے تازہ ترین اور فریش ریٹوں کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں منجی کے ریٹوں کی. آج غلہ منڈی آروالا میں کائنات 1121 جو اچھا ہاتھ والا مال ہے 5300 روپے سے لے کر 5400 روپے تک سیل ہوا, اور کٹر والا 5200 روپے سے لے کر 5300 روپے. اسی طرح بات کی جائے 1509 کی تو ہاتھ والا 5100 روپے سے لے کر 5200 روپے اور کٹر والا 5100 روپے تک آج سیل ہوا. غلہ منڈی اکاڑا کی اگر بات کریں تو وہاں پر تل کا ریٹ 10,000 روپے سے لے کر 13,400 روپے. آج کا تازہ ترین جوار 5200 روپے سے لے کر 5400 روپے, باجرہ 2900 اور 3900 روپے سے لے کر 4150 روپے, اور سرسوں پرانی 7200 روپے سے لے کر 7500 روپے آج کا تازہ ترین اور فریش ریٹ. اور نئی سرسوں کی بات کی جائے تو 600 روپے سے لے کر 7200 روپے. مکئی کی اگر بات کریں تو بہاریہ مکئی جو ہے 2800 روپے سے لے کر 3100 روپے, اور نئی موسمی مکئی 2900 روپے سے لے کر 3250 روپے. گندم جو ہے وہ پنجاب میں 2800 روپے 2850 روپے, اور غلہ منڈی ہارون آباد میں جو بات کی جائے تو 2950 روپے سے لے کر 3100 روپے تک آج کا تازہ ترین ریٹ.